السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی یا آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم پارہ 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیات 142 سے 252 تک شامل ہیں۔ آیات 142 سے 145 میں تحویل قبلہ کے حکم کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کے طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہے، ورنہ سمتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ پھر آیت 146 اور 147 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو کہ اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر آیت 148 سے 157 میں ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے عمل اور بے علم تھے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں، رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر آیت 158 اور 159 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔
اس کے بعد آیت 160 سے 177 میں ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسی حال میں مر گئے، کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات و دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ 4 چیزیں ہر صورت میں حرام ہے۔ ایک تو یہ کہ مردار حرام ہے، جو ایسا شکار جو ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو، اور خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی کہ جس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا ختم اور مختلف قسم کے لوگ جو اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر کھانے کو تقسیم کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ہاں، پھر جو مجبور ہو جائے، جس کو جان کے لالے پڑ جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، اللہ کا نام لیوا ہو اور زیادتی کرنے والا بھی نہ ہو، تو اس کے لیے کہ اگر اس کی جان کا خطرہ ہے تو وہ تھوڑا سا اپنی جان کو بچانے کے لیے مشکل وقت میں تھوڑا سا یہ ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا سکتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں اور مسافروں پر، اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں،
اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں فکر و فاقہ میں، تکلیف میں، جنگ کی حالت میں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اس کے بعد آیت 178 سے 188 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت دے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت اپنے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا، اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکاریں۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کے بعد آیت 189 سے 195 میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی غرض و غایت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور احرام کی حالتوں میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جو متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد 196 سے 202 میں اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے، سب سے بہترین زاد راہ تو تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اس پارے میں آیت 203 سے 218 میں ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو، تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ جن لوگوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر تھے؟ پہنچی ان کو سختی، بھوک کی اور تکلیف، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال و اسباب میں سے تو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو خیر بھی تم کماؤ گے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ مسلمانوں اب تم پر جہاد فرض کر دی گئی ہے، وہ تمہیں گراں گزر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے۔ اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں، اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ پھر اس پارے کی اگلی آیات 220 سے 245 میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا کہ گو ان میں بعض فائدے والی بات بھی ہے، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔
دنیا اور آخرت کے معاملے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو آپ ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتوں میں جس طرف چاہو آؤ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر جو تم عزم و ارادہ کے بغیر کھا بیٹھتے ہو، لیکن ان قسموں پر تو تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ مرد پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو جن کو نہ تو تم نے ابھی چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ ان کو کچھ خرچ دو، صاحب وسعت پر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری ہے، اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کا بیان ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائے کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہوں نے کوئی نہ نکالے وہاں سے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ
اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ آخر میں آیت 246 سے 252 میں اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین فتح کیا اور حکومت قائم کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک دوسری قوم نے انہیں فلسطین سے نکال دیا۔ اب انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی جس کی قیادت میں دوبارہ فلسطین کو حاصل کر سکیں، تو اللہ نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس پر سرداروں نے اعتراض کیا کہ ایسے شخص کو کیوں یہ منصب دیا گیا جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن حضرت طالوت جسمانی طاقت کے ساتھ علم و حکمت بھی رکھتے تھے۔ جب ان کا مقابلہ دشمن کے بادشاہ جالوت سے ہوا تو لشکر میں شامل حضرت داؤد نے دشمن کے بادشاہ جالوت کو مار دیا۔ بعد ازاں اللہ نے حضرت داؤد کو علم و حکمت سے نوازا اور نبوت پر سرفراز فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں اہل ایمان کو عبادات اور معاملات کے ساتھ احکام شریعت دیے گئے اور حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے احکامات پر عمل کرو، اور شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آخر میں پارہ 2 میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عبادت میں اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس کے دل میں حق کے لیے عناد ہو، دشمنی ہو، وہی اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے ہر حکم کو کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس بارے میں ہم نے تبدیلی قبلہ کی اہم آیات پڑھی۔ تبدیلی قبلہ کی اہم وجہ امتحان لینا مقصود تھا کہ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ہمیں نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اس نعمت میں مزید اضافہ ہو اور اس کا زوال نہ ہو، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر ہمیں اس پارے سے عمل کا ایک بڑا اہم نقطہ سمجھ آتا ہے کہ کفر کی حالت میں مرنا انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں۔ اس طرح اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ان میں غور و فکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا بھی اہم ہے، اور شیطان کا کام تو یہی ہے کہ وہ لوگوں سے اللہ کی نافرمانیوں کے کام کروائے۔ وہ نیکی کے راستے میں بیٹھ کر خیر کوئی کاموں سے روکتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے خبردار رہنا ہے اور یاد رکھیں کہ شکر جو ہے وہ عبادت کی بہترین قسم ہے۔ اسی طرح طیب یعنی کہ پاک کھانا اور اس پر شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی مفاد کی خاطر دین کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ آیت 177 میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کا پتہ چلتا ہے۔ اس آیت کو آیت بر یعنی نیکی والی آیت بھی کہتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ کہ قصاص میں زندگی کیسے ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک قصاص کے بدلے آئندہ لوگ کسی اور کو قتل کرنے سے رک جائیں گے اور بہت سے لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ اس لیے قرآن میں رب نے قصاص کو زندگی کہا ہے۔ پھر اس بارے میں ایک اور عمل کا نقطہ دیکھتے ہیں کہ روزہ تقویٰ کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے، اور روزہ شہوت اور تکبر کو ختم کرتا ہے۔ پھر اللہ کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ باطل طریقوں سے کسی کا مال کھانا یعنی کہ غلط طریقوں سے
کسی کا مال کھانا، مثلاً جبراً، چوری سے، امانت میں خیانت کر کے، ادھار لی ہوئی چیز کا انکار کر کے، حرام معاوضہ مثلاً سودی لین دین، جوا، بزنس میں دھوکہ دینا، ملاوٹ کر کے مال کمانا، مزدوروں کی اجرت نہ دینا، زکوٰۃ اور صدقات اور وراثت اور وصیتوں کا مال کھا جانا، بیت المال میں کرپشن کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ خوشگوار اور وسیع اور حلال رزق، نیک بیوی یا نیک شوہر، ایسی اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، راحت اور سکون اور امن، نفع مند علم، نیک عمل کی توفیق وغیرہ، یہ سب چیزیں دنیا کی بھلائیاں ہیں اور اللہ کے انعامات ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ لوگوں کی باتوں کے بجائے ان باتوں اور کاموں میں کوشش کرنا ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے اور ہم اللہ کے انعامات کے حقدار بنتے ہیں۔ پھر اس بارے میں ہم نے دیکھا کہ جو دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرے گا، یعنی کہ آگے بڑھے گا، وہ آخرت میں بھی سبقت لے جائے گا۔ پھر ذکر الہی کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی اس کو یاد کرے گا۔ پھر ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہترین لباس کی طرح ہیں، تو اس طرح بہترین لباس کی طرح بنے۔ اب لباس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ جو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہو، آرام دہ ہو، سرد گرم موسم کی سختیوں سے بچانے والا ہو۔ اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بھی ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی ہے۔ اور اللہ سے شکوہ نہیں، دعا کیا کرے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے اور اللہ سننے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ آیات پر یقین سے ہی عمل کی راہیں کھلتی ہیں۔ صرف دنیا نہیں، آخرت کی خیر و بھلائی، انعامات بھی مانگا کریں، اور آخرت میں سب سے بڑا انعام تو اللہ کے چہرے کا دیدار ہے جو جنتیوں کو ملے گا۔ اسی طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صبر تو کرنا ہی ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں ہے کہ یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس آیت میں جو مصائب خمسہ یعنی 5 مصیبتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ ہر وہ چیز مصیبت کہلاتی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے جس کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ ایسی تمام آزمائشوں میں انسان اگر اللہ کی رضا پر راضی رہے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یاد رکھیں کہ مصیبت کے وقت انسان کے 4 رویے ہوتے ہیں۔ صبر کرنا، اور یہ واجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، تکلیف پر راضی ہونا، اور جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مصیبت پر شکر کرنا، اور اس بات پر شکر کہ اس سے بڑی مصیبت بھی تو آ سکتی تھی نا۔ نمبر 4، مصیبت پر ناراض نہ ہونا۔ اللہ سے ناراض ہونا کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ وائی می، میرے ہی اوپر کیوں مشکل آ گئی، میں ہی کیوں آزمائشوں میں آ رہی ہوں، میں ہی کیوں آزمائی جا رہی ہوں یا آزمایا جا رہا ہوں۔ یاد رکھے آپ تو چن لیے گئے ہیں۔ کوئی ایسا رویہ شو نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آتی رہیں گی، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس سب کو سننے کے بعد اب ہم خود کو جان سکتے ہیں کہ کیا ہم صبر کرنے والے ہیں یا نہیں۔ بس صبر کرنا سیکھیں، اور پارہ 2 کا ہمارا یہی اہم ترین سبق ہے۔ یاد رکھیں جنت کے بالا خانوں کا حصول صبر سے ہی مشروط ہے۔ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں اس بارے میں بہت اہم معاشرتی احکامات کا پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہے، اپنا نکاح خود کرنے والی عورت زانیہ ہے۔ عورت 70 سال کی بھی ہو جائے تب بھی اس پر عدت لازم ہوگی۔ دوران عدت نکاح یا نکاح کی باقاعدہ پیشکش نہیں کی جا سکتی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت
دنیا اور آخرت کی اصلاح کا باعث ہے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ اور قرض حسنہ وہ مال جو خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یاد رکھیں کہ علم والوں اور لا علم لوگوں میں کوئی نسبت نہیں، اور علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے۔ علم کے ذریعے دوسری چیزیں مثلا مال وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے مال اور زندگی ضائع ہو جائے گی۔ جہالت عیب ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ دین اور دنیا کے علم کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مشکل وقت میں بے قرار ہوئے بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو کرنے والوں کو اس طرح کا بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔